ایران کا ایک بادشاہ خسرو تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بھائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہ ہی سے کیوں نہ بیاہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئی، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بھائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کس طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ اللہ کی قدرت کے اسی زمانے میں ملکہ کو حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئیں۔ انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اسے قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ اور جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کر دی کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہنیں گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ بہنوں نے بچے کو تو ایک نوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کرا دیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا بچہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت سے لڑکی بھی مالک کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کرائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے فراز، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پری زاد رکھا اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اس زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے اور مالی بھی پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا۔
اور تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اب یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی چل بسا، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے اور پری زاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام کیا، لیکن یہ اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز فراز اور پرویز شکار کو گئے تو کٹنی ان کے گھر آئی اور پری زاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ پری زاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور بہت اصرار کے ساتھ کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لگ گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پری زاد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری زاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پری زاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی اس دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ فراز نے کہا کہ تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز فراز سفر کو تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں خیریت سے ہوں، جب دیکھو کہ یہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اس راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ فراز نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ فراز نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے سرد آہ بھری اور کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں، کیونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی تلاش میں گئے لیکن واپس کوئی نہ آیا۔ فراز نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جاؤ۔ جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس وقت ضبط سے کام لینا اور ہمت رکھنا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر چلے جانا۔ فراز نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ فراز گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور و غل مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ فراز سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، لیکن جب اوپر چڑھا تو گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی اور فراز تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پری زاد روز فراز کا خنجر نکال کر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی، دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی ختم نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، بہن ذرا بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔
پریزاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز سے کہا ضرور بھائی فراز پر کوئی زبردست مصیبت آ پڑی ہے کیونکہ خنجر تاریک ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ پرویز یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا کر کہنے لگا میں فراز کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت فراز کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بھائی بہن مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر پریزاد کو دی اور اسے کہا کہ اس مالا سے تمہیں میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جب تک یہ اچھی حالت میں ہے میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اس فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا لیکن ابھی واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا، تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا بابا وہ میرا ہی بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان گوا دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو ڈال دو زمین پر، اس کے پیچھے چلے جانا، اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جوں ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف سے شور پڑ گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز رہ نہ سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا۔ جیسے ہی پرویز پلٹا تو پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت پرویز پتھر کا ہوا اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے آپس میں جڑ گئے، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ پر بھروسہ کر کے چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کے جھونپڑے میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا ابھی چند روز ہوئے میرے دو بھائی یہاں آ کر واپس نہیں پلٹے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پریزاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی، اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں لیکن پریزاد کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو یہ چور ہے۔ پریزاد نے آگے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے کہا گانے والا درخت کہاں ملے گا؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سونے کے چشمے سے وہیں رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر ہو گئے ہیں کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا، وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکریہ
ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا نہ تو فقیر تھا اور نہ اس کی کٹیا، صاف میدان پڑا ہے۔ پری زاد کہنے لگی کہ یہ فقیر بھی طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کے بجائے ایک پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب سرخ پھول لگ رہے تھے اور حوض پانی سے لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارہ دری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ باتیں سنا رہی تھی۔ شہر میں ان تمام چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جوں جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز فراز اور پرویز شکار کے لیے گھر سے نکلے اور وہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں لیکن سامنا ہو ہی گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ نے ان کو دیکھا تو اس کی طبیعت خود بخود ان کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کرایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بلمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فراز نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرت اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو، کھانا کھا کر واپس چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں اسی وقت پری زاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پری زاد کہنے لگی ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ وہ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پری زاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز فراز اور پرویز پھر شکار گاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ فراز اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ جی چاہتا تھا کہ دونوں کو اس کی نظروں کے سامنے ہی رکھے۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہتا بادشاہ برابر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب کچھ اپنی بہن پری زاد کو بتایا۔ دوسرے روز فراز اور پرویز تو شکار گاہ میں چلے گئے۔ پری زاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکایا جائے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پری زاد نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پری زاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا اس کی کھیر بناؤ۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پری زاد نے کہا تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ باورچی نے کہا بہتر حضور،
فراز اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ جب پری زاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پری زاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ہوک اٹھی، جیسے فراز اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پری زاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا اور پھر تینوں بہن بھائی بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا یہ کیا اسرار ہے؟ فراز نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا۔ وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پری زاد نے کہا غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی، بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ نے اس کی گفتگو سن کر بڑی حیرانی ظاہر کی۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا مجھے وہیں لے چلو۔ پری زاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کھانے کے کمرے میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کیا یہ کیسی کھیر تیار کی ہے؟ موتی بھی بھلا کھائے جاتے ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم سب بہت عقل مند ہو، لیکن یہ ایسی بیوقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ فراز، پرویز اور پری زاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بیوقوف بتاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ اے چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا بیاہ آپ نے ان کی حسب مرضی نان بائی اور باورچی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھیں۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی، اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالی کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی، لکھایا پڑھایا اور اب لائق فائق بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور ساری صورتحال بتائی، معافی مانگی اور ملکہ بھی رونے لگی۔ بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ پھر ملکہ کو حمام پہنچا دیا گیا تاکہ غسل اور لباس تبدیل کرے اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اس وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پری زاد، پرویز اور فراز کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا اور اس کے بعد اس نے ایک عرصہ تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور اللہ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔